دیکھیں میں آپ کو نا ایک بہت ہی ضروری بات بتانا چاہتا ہوں. دنیا کے اندر جو رشتے ہوتے ہیں نا، ان رشتوں کی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ جب وہ لمٹ کراس ہو جائے تو پھر وہ رشتے بڑے خطرے میں پڑ جاتے ہیں، اور وہ رشتے پھر ریوائیو ہونے بہت ہی مشکل ہو جاتے ہیں نا، بہت ریوائیو ہونے مشکل ہو جاتے ہیں وہ رشتے. آپ دوستوں میں دیکھ لیجئے، آپ ہسبینڈ وائف کے اندر دیکھ لیجئے، بزنس ریلیشن شپس میں دیکھ لیجئے. لیکن ایک رشتہ ایسا ہے اولاد کا ماں باپ کے ساتھ کہ اس کی بانڈنگ اتنی فطری ہے، اتنی قدرتی ہے اور اتنی سٹرونگ ہے اس کی بانڈنگ کہ اس کا وہ تھریش ہولڈ جس میں اولاد آپ کے خلاف ہو جائے یا ماں باپ اپنے اولاد کے خلاف ہو جائیں، اس کا تھریش ہولڈ آنے کے لیے بہت سخت جد و جہد کرنی پڑے گی. یعنی آپ نے واقعی ٹھیک ٹھاک قسم کی کوئی گڑبڑ کی ہوئی ہے یا اولاد نے کوئی ٹھیک ٹھاک قسم کی گڑبڑ کی ہوئی ہے، تو تبھی اولاد کے ساتھ ماں باپ کے رشتے کی جو فطری جو ان کے ساتھ وہ بانڈنگ ہے وہ کمزور پڑتی ہے. اس لیے میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ آپ کی اولاد جتنی بھی آپ کے ہاتھ سے نکل گئی ہے، آپ کی اولاد جتنی بے راہ رو ہو گئی ہے، یا والدین جتنے ہی زیادہ سخت ہو گئے ہیں، جتنے ہی زیادہ وہ آپ کے بارے میں اوور پوزیسو ہو گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فطری بانڈ آپ کے اندر رکھا ہوا ہے نا، وہ چاہے وہ پتلا سا دھاگا بھی بن گیا ہے مگر وہ موجود ہے. آپ اس کو ریوائیو کر سکتے ہیں، آپ اس کو ایک سٹرونگ رسی میں تبدیل کر سکتے ہیں. لہٰذا اگر کسی کی اپنے بچوں کے ساتھ، ایک بات تو طے ہے کہ جب بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو پھر تو ہم ان کے مائنڈ کو وائر کرنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے. جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کی عادتیں فکس ہو جاتی ہیں. لیکن پلیز آپ یاد رکھیے کہ آپ کا اور بچے کے درمیان ایک فطری بانڈ موجود ہے، اور اس بانڈ کو، اس دھاگے کو تلاش کر کے صرف اس دھاگے کے سہارے سے ہی دوبارہ ہم اپنی اولاد کے بالکل قریب آ سکتے ہیں. اس کے لیے آپ نے بہت اچھا کہا. سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ مجھ سے غلطی ہوئی کیا ہے، اور جب بھی ہم میں کسی سے غلطی ہوتی ہے تو غلطی کو ریکٹیفائی کرنے سے پہلے سب سے پہلے اس غلطی کا اظہار کرنا ضروری ہے. دیکھیں میں تو اپنی مثال نہیں دینی چاہیے، میں تو اپنی پھر بھی مثال دیتا ہوں عاجزی کے ساتھ. میں نے متعدد بار اپنے بچوں سے معافی مانگی ہے، اور میں نے وہ واقعات ان کو یاد دلا کے معافی مانگی ہے کہ یار فلاں وقت کے اوپر، جس وقت تمہاری ایج یہ تھی، اس وقت میں اپنے کیریئر بنانے کی فکر میں لگا ہوا تھا. گو اللہ کا شکر ہے کہ تمہارا دادا دادی ساتھ ہوتے تھے اور وہ کمپنسیٹ کرتے تھے، لیکن میں تم سے اس بات پر بہت معافی مانگتا ہوں کہ میں اس وقت تمہیں وہ والا کوالٹی ٹائم نہیں دے سکا جس وقت کے تمہاری گرومنگ ایج تھی. اس طرح کچھ اور چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. اور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کے اندر ہماری رانگ پیرنٹنگ سکلز کی وجہ سے اور ہمارے رویے میں اپنی خواہشات بچوں میں کنوے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹ کرنے کی خواہش، اور اپنے بچوں کو ایک خاص طرح کا بنا دینے کے بارے میں ہمارے دل کے اندر جو ایک نقشہ بنا ہوا ہے اس کا مسلسل اظہار اور اس کے لیے مسلسل ان کو ایڈوائز کرنا، اس کی وجہ سے وہ بچوں کے اندر جو چڑچڑا پن اور بچوں کے اندر جو باغیانہ پن پیدا ہو جاتا ہے، اس کے ذمہ دار بنیادی طور پر ہم ہوتے ہیں اپنے رویے کی وجہ سے. لہٰذا اگر کسی کے ہاں اس طرح کی صورتحال ہے تو میرا خیال ہے وہ ہماری جس بہن نے کہا بہت ہی زبردست بات کی، بچوں کو بٹھا کے، چاہے وہ بڑے بھی ہیں، ان کے ساتھ جیسے باقی ایڈلٹ کے ساتھ ہم اپنے معاملہ طے کرتے ہیں. آپ کی کوئی بزنس پرابلم ہو گیا کسی کے ساتھ مگر آپ اس کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کہتے ہیں کہ ہاں یار مجھ سے غلطی ہو گئی تھی تو مہربانی کر کے اس کو تم دل سے نکال دو. تو بچوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ضرور کرنا چاہیے، اور جو چھوٹے بچے ہیں جب آپ ان سے کریں گے تو بچوں کے اندر ایک زبردست رول ماڈلنگ ہوگی. ان کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لینا ایک بہت بڑی اچھی عادت ہے. آپ کے اس رویے کی وجہ سے بچوں کے اندر یہ ایک عادت ڈیولپ ہوگی، اور بچے اپنی عام پریکٹیکل زندگی میں آپ کو ایک مشعل راہ بناتے ہوئے جب ان سے کوئی غلطی ہوگی تو معافی مانگ لیا کریں گے. ایک تو یہ آپ اس بات، یعنی معافی ایک اظہار بھی تو ہوتا ہے نا، معافی کے اندر بہت سارے راز چھپے ہوئے. معافی اتنی زبردست ٹول ہے نا معافی، کہ اس میں سب سے پہلے تو اس بات کا اظہار چھپا ہوا ہوتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا میں جانتا ہوں وہ غلط ہے. دوسرا یہ بات چھپی ہوتی ہے کہ میں اس بات پر پچھتا رہا ہوں کہ جو میں نے پہلے کیا. تیسری اس میں یہ بات چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ آئندہ میں اپنے آپ کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اس کو ریکٹیفائی کروں گا. چوتھی اس میں یہ بات چھپی ہوتی ہے کہ جو میں نے غلطی کی ہے اس کی جو کمپنسیشن بنتی ہے میں وہ کمپنسیشن ادا کرنے کو بھی تیار ہوں. تو معافی کے اندر نا یہ چار باتیں چھپی ہوتی ہیں. تو رشتوں کو بچانے کے سلسلے میں اگر ہم معافی مانگ لیں، اور تو معافی مانگنا وہ پہلا سٹیپ ہے جس کے ذریعے سے تعلقات کا دروازہ پھر کھل جاتا ہے. اس کے بعد
پھر ہم اپنے بچوں کے ساتھ دوبارہ تعلقات استوار کریں. اور یہ میں ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں جیسے اس بہن نے ہم سے پوچھا تھا کہ جو بڑے بچے ہو گئے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ زیادتی کی اور اب ہمارے تعلقات کے لیے اہم چیز کیا ہے؟ اہم چیز ہے کوالٹی ٹائم، کہ ہم بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزاریں. کوالٹی ٹائم گزارنے کے سلسلے میں جو ڈیفینیشن ہے نا کوالٹی ٹائم کی، وہ مجھے سب سے اچھی آصف صدیقی صاحب ہمارے دوست انہوں نے سمجھائی. انہوں نے یہ کہا کہ ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ آئیے ہم آپ کو ٹائم دیتے ہیں. تو بچوں کو کہتے ہیں آج میں دفتر سے آؤں گا، میں کوئی کام نہیں کروں گا، آج میں اپنے بیٹے کو ٹائم دوں گا، آؤ میرے پاس، آؤ بیٹا، ہاں بتاؤ تمہارا ہوم ورک کیسے ہوا، بتاؤ تمہیں اسکول میں کیا ہوا، اچھا بتاؤ تم نے ایکسرسائز کی نہیں کی، نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، اچھا یہ تو اس نے آپ کو ٹائم دیا ہے یا آپ نے تو اس کو ٹائم نہیں دیا. جب آپ کسی کو ٹائم دیتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب جو ہمارا وہ 1 گھنٹہ ہے وہ تمہاری مرضی سے گزرے گا. جب میں کہتا ہوں کہ میں نے ٹائم دیا اپنے بیٹے کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے کام چھوڑ دیے اور اپنے بیٹے کو کہا کہ تم جس طریقے سے اس گھنٹے کو گزارنا چاہتے ہو میں اس کے لیے تیار ہوں. اس کا مطلب ہے اپنے بچوں کو ٹائم دینا. بچوں کو ٹائم دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو بلا کے اور اپنی باتیں ان کے ساتھ کرنا شروع کر دیں. تو اس سے تو رشتہ وہ کوالٹی ٹائم نہیں رہے گا. اس سے جو پھر آپ اپنی اغراض ان کے ساتھ وابستہ آپ کے اپنے منصوبے ان کے بارے میں اپنی جو جتنی ناآسودہ خواہشیں ہیں ان سب کا اظہار آپ ان کے ساتھ کریں گے. اس سے تعلقات مضبوط ہونے کی بجائے تعلقات کمزور ہوں گے. اور آپ جب نیکسٹ 1 گھنٹہ اپنے بیٹے کے ساتھ گزارنا چاہیں گے تو کہے گا ابو میرے سر میں تھوڑی سی درد ہو رہی ہے، ابو میں نے ذرا فلانا کام کرنا ہے، اور وہ آپ کو اوائڈ کرنے لگ جائے گا. تو یہ میرے خیال کے اندر ہے. جو بچے بڑے ہو گئے ہیں اور سم ہاؤ ہمیں لگتا ہے کہ ان کے کچھ معاملات ٹھیک نہیں ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کر نیگوشیٹ کر کے معاملات کو طے کیا جائے اور اس کے بعد ان کو کوالٹی ٹائم دیا. میں آپ سے عرض کرتا ہوں بچے سب کچھ لوز کر دیں، ہم سب کچھ لوز کر دیں، اگر ہم اپنے تعلقات ان سے لوز نہ کریں تو یہ تعلقات ہی اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ جو دھاگا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کو ریوائیو کیا جا سکتا ہے. معافی تو میں صرف اس کی ایک پارٹ آف دی اسکل ہے نا، اصل تو ہے ریوائیونگ آف ریلیشن شپ. معافی تو اس کا ایک اسکل کا ایک پارٹ ہے. ریوائیونگ آف ریلیشن شپ وہی بندہ کر سکتا ہے جو خود شعوری طور پر اس کو سمجھ سکتا ہو. آپ نے جو بتایا ہے نا، جو شخص شعوری طور پر اس فیز کے اندر ہے کہ وہ خود ڈپریس ہے، اس کی اپنی انزائٹیز بہت زیادہ ہیں، تو وہ پھر اس کام کو نہیں کر سکے گا کیونکہ یہ اس کی ایک بیسک اسکل ہے. جو یہ کام کرنا چاہتا ہے اس کو یہ جاننا پڑے گا کہ شروع کی ڈیبرائڈمنٹ کے اندر کاٹ پیٹ بہت ہوگی اور بہت سے گلے شکوے ہوں گے. وہ پیشنٹ لسننگ بہت ضروری ہے کیونکہ دوسرے بندے کو قائل کرنے کے لیے پہلے اس کی انزائٹیز کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. مجھے اب پرٹیکولر کوئی تو ایسا میں آپ کو اسپیسیفک تو کوئی نہیں بتاتا، لیکن ایک سمپل سی بات ہے. میں اپنی آپ کو، میرا کوئی بڑا بیٹا بیٹی مجھ سے بہت ناراض ہو گئی ہے اور اس کو یہ گلا ہے کہ یہ پھر میرا کیا قصور تھا، آپ نے ایسا کیا، میں جو آپ کی بات سے سمجھاؤں، پھر آپ اس وقت نہ کر لیتے، آپ اس وقت کیوں کر لیتے، میں تو چھوٹا تھا وہ. تو اس کی تمام باتوں کو اس کو بیٹا پھر بتاؤ پھر بتاؤ پھر بتاؤ. اور بہت اچھی ٹیکنیک ہوتی ہے کہ آپ یہ کاغذ پہ لکھنا شروع کر دیں. بعض اوقات نا ہم غصے میں ہوتے ہیں نا، اگر ہم اس بات کو تھوڑا سا شعوری طور پر الرٹ ہوں تو ہم یہ کاغذ پہ لکھنا شروع کر دیں. اچھا آپ نے یہ بات کی، اچھا آپ نے یہ امیجیٹلی نا وہ ایک ایکڈیمک ٹائپ کی ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے کہ آپ نے یہ کیا بیٹا، یہ جو پہلی بات آپ نے کی ہے نا، یہ آپ کی بات بالکل درست ہے، اس سارے میں سوائے میرے قصور کے اور کوئی قصور نہیں ہے. لیکن بیٹا اس وقت میری یہ سٹیٹ تھی، میری عمر 25 سال تھی، میرا یہ تھا تو یہ تھا. آئی ہوپ کہ یو انڈرسٹینڈ کہ اس کا تھا، لیکن تمہاری بات صحیح ہے کہ یہ قصور میرا تھا. یہ جو دوسری بات ہے اس میں تمہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے، اس کی یہ، یعنی جتنے بھی ہمارے دماغ کے اندر، اصل میں جب ہمارے رشتے بریک ہوئے ہوتے ہیں نا تو 2 شخصیں ان کے دماغ کے اندر دھاگے الجھے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے اندر گچھیاں ایک دوسرے کے ساتھ گھسی ہوئی ہوتی ہیں. سب سے پہلے ہم نے تیار ہونا ہے کہ ہم اب ان گتھیوں کو اور ان الجھے ہوئے دھاگوں کو، سٹرنگز کو سلجھانے کے لیے تیار ہیں. تو جب ہم اس کے لیے تیار ہوں گے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہوں گے کہ اس نے آگے سے جو بھی کیا میں اس کے اگینسٹ ریئیکٹ نہیں کروں گا. اور اگر ہم ریئیکٹ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی پریپیئرڈنیس ہماری پراپر نہیں ہے اس کے لیے، ہم پریپیئر نہیں ہے اس رشتے کو سنبھالنے کے لیے اور ہم آگے موو نہیں کریں گے. آگے موو کرنے کے لیے دیکھیں، ہم ڈوب رہے ہونا تو تیرنے کے لیے، بچنے کے لیے سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پانی کی لہروں پہ بالکل چھوڑ دیں.
بالکل رزسٹ کرنا چھوڑ دیں, کسی قسم کی مدافعت نہ کریں, بس چھوڑ دیں, تو خود ہی لہریں اٹھا کے پھر سرفیس کے اوپر لے آتی ہیں. وہ لوگ جو سوئمنگ جانتے ہیں کہ اگر آپ باڈی کو جسٹ پانی پر چھوڑ دیں اور منہ اپنا باہر رکھیں تو آپ کی باڈی پوری کی پوری جتنا بھی آپ کا وزن ہو وہ سرفیس کے اوپر آ جاتی ہے. تو اس لیے آپ کے سوال سے میں یہی سمجھاؤں کہ جب بہت ہی مشکل قسم کے دھاگے الجھے ہوئے ہوں تو اس کا یہی ایک ٹیکنیک ہے کہ ہم تیار رہیں اس کے لیے, ان کی سننے کے لیے تیار رہے ہوں اور آرگومنٹ نہ کریں. رشتوں کو بچانے کے سلسلے میں وننگ دی آرگومنٹ مینز لوزنگ دی ریلیشن شپ. وننگ این آرگومنٹ مینز losing the relationship. میں پھر دہراتا ہوں, winning an argument means it will be at the cost of losing a relationship. تو یہ کچھ چیزیں ہیں, صبر والا کام ہے, نیت ٹھیک والا کام ہے, اور نان ججمنٹل, نان ریئیکٹیو ہونے والا, کیونکہ جس سے ہم بات کر رہے ہیں وہ کمپیوٹر نہیں ہے, وہ انسان ہے. اس انسان کی اپنی انزائٹی, اپنے رولے ہیں, ہمارے اپنے رولے, ہماری انزائٹیز ہیں. ان سب کے ساتھ اپنے آپ کو سرنڈر کرنے سے ہی رشتے ریوائیو ہوتے ہیں. یہ میرا خیال ہے.